السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں ابو موسیٰ عبدالحفیظ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ابو موسیٰ ولاگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے مال اور جان میں برکت دے، اور ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حال پہ رحم فرمائے، خصوصاً فلسطینی بھائیوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور ساتھ ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت مند حکمران عطا فرمائے جو امت مسلمہ کو سنبھال سکیں۔ تو ناظرین، میں آج جا رہا ہوں سبع المساجد۔ تو عام لوگوں کو سبع المساجد کی سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ مقام خندق کا آپ نے بہت سنا ہوگا، اور جنگ خندق، یقیناً جنگ خندق کا آپ نے بہت جگہ پہ واقعات پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ تو ہم آج اس مقام پہ جا رہے ہیں جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور مقام خندق، اس کو ہم عام زبان میں ہم ایشیا کے لوگ مقام خندق کہتے ہیں، اور عرب میں اس کو سبع المساجد کہا جاتا ہے۔ سبع المساجد کا مطلب ہے 7 مسجدیں۔ تو اس کی اور ایک اور میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ وہاں پہ جو آپ کے ہمارے مقامی بھائی کو ٹیکسی والا مل جائے وہ تو بڑی اچھی بات ہے نا، وہ کافی تعاون کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کہاں جانا ہے، اور وہاں پھر تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی عربی، یمنی یا مصری ٹیکسی والا ملے گا تو پھر آپ اس کو سبع المساجد بتائیں گے تو وہ آپ کو آسانی سے مقام خندق تک لے جائے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں جی مقام خندق کی تاریخ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر دوست جاتے تو ضرور ہیں ان جگہوں پر، اور وہاں پہ وہ خاص کر اپنی خصوصیات بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے اپنے ہر ولاگ میں کہ ہم جس جگہ پہ زیارت کے لیے جائیں ہم اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں کہ وہاں پہ یہ جو اس وقت یہ مقام موجود ہے، خندق ہے، سبع المساجد ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مدینہ منورہ میں ویسے تو بے شمار مساجد ہیں جو تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن یہاں ایک اور چیز جو بہت اچھی ہے مدینہ میں، مکہ میں، پورے سعودیہ میں، کہ وہاں پہ مساجد کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور وہاں پہ ہر ایڈوانس ٹیکنالوجی وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے، اور جو خادمین ہیں حرمین شریفین، وہ ان کی جو خصوصی توجہ ہوتی ہے مساجد کی طرف، تو ان کی تزئین و آرائش اور ان کی مینٹیننس، اور اس پہ جو بھی وہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تبدیلی یا چیزیں، وہ وہاں پہ ضرور مہیا کرتے ہیں، بلکہ یقینی بناتے ہیں کہ مساجد کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنایا جائے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے، جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تب یہ چیزیں نہیں تھی، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر مسجد کے پاس آپ کو، جیسے ہمارے ہاں اندرون شہر یا لبرٹی سمجھ لیں یا مار روڈ سمجھ لیں یا نارکلی سمجھ لیں، وہاں پہ پکنک پوائنٹ بنے ہوتے ہیں نا، کھانے پینے کے، وہاں پہ مارکیٹیں، فوڈ کورٹ بنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی تاریخی مساجد ہیں یا تاریخی مقامات ہیں، وہاں پہ انہوں نے ساتھ ساتھ فوڈ کورٹ بھی بنا دیے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو مقامی باشندے ہیں وہاں کے عرب کے، ان کو وہاں پہ روزگار مہیا ہو جائے۔ تو اب آتے ہیں جی ہم اس کی تاریخی جو حیثیت ہے اس کی طرف۔ مدینہ منورہ میں آنے والے جو حجاج ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سبع المساجد، 7 مساجد کی زیارت کو یقینی بنائیں۔ تو اس سلسلے میں اصل میں ایک اور بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں، ان کی تعداد 6 ہے، ان مساجد کی تعداد 6 ہے، لیکن قریب ہی مسجد قبلہ تین ہے، تو اس کو بھی ان 6 مساجد کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور اس کو پھر سبع المساجد کہتے ہیں۔ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے قبلہ تین، تو پھر ان کو 7 مساجد کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر زائرین جو ہیں وہ ان 7 مسجدوں کی اکٹھی ہی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو اس کی جو اس کا محل وقوع ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ مدینہ منورہ سے جبل صلح کے مغربی سمت پر یہ واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے جبل
صلہ کے مغربی سمت پر یہ مسجد واقع ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کی خاطر یہاں پہ خندق کھودی تھی، اور یہ مارکا جو ہے غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو مقام ہے یہاں پہ بڑے اچھے انداز سے اس کی نگرانی کی گئی ہے، شروع سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے ہی اس کی بڑی اچھی نگرانی کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک اور یہاں جو اہم چیز ہے کہ یہاں پہ جتنی مساجد ہیں وہ اس جگہ پہ بنائی گئی ہیں جہاں پہ جو اکابر تھے، صحابہ، بڑے صحابہ تھے، ان کے وہاں پہ مورچے تھے خندق کے دوران، غزوہ احزاب کے دوران وہاں پہ ان کے مورچے تھے، تو انہی جو مورچوں کی جگہ پہ مساجد بنا کے انہی کے نام سے منسوب کر دیے ہیں۔ جیسا کہ جو سب سے بڑی یہاں پہ مسجد ہے، جو جامعہ بھی ہے، اس کو مسجد الفتح کہتے ہیں، وہ اس مسجد کو مسلمانوں کی فتح کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ شمال سے جنوب کی جانب بالترتیب اس طرح مساجد ہیں، میں آپ کو ترتیب سے بتاتا جاتا ہوں۔ مسجد الفتح، اس کے بعد مسجد سلمان فارسی ہے، مسجد ابوبکر صدیق ہے، مسجد عمر بن خطاب ہے، مسجد علی بن ابو طالب ہے، اور مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ ان میں سے سب سے جو بڑی مسجد ہے اس کو الفتح، مسجد احزاب یا مسجد الاعلیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جبل صالح کے مغرب میں واقع ہے۔ مسجد الفتح کی جو وجہ ہے مشہور ہونے کی، اس مقام پر سورۃ فتح کا نزول بھی ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے مدینہ کے، انہوں نے سن 87 سے 93 ہجری تک ان مساجد کو پتھروں سے تعمیر کروایا تھا۔ بعد ازاں 575 ہجری میں وزیر سیف الدین ابو حجہ کے حکم پر اس کی ترمیم ہوئی، اس میں تبدیلی کی گئی، اور پھر عثمانی سلطان عبد المجید اول کے دور میں 1268 ہجری میں بمطابق 1852 میں اس کی تعمیر دوبارہ کی گئی۔ تو میں یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں نے جتنی بھی تاریخ پڑھی ہے اس میں یہ جو عثمانی سلطان ہے، عثمانی سلطنت تھی ترکوں کی، ان کا ذکر ضرور آتا ہے۔ میں نے جتنی بھی تاریخ پڑھی ہے مکہ مدینہ کے حوالے سے، انہوں نے یہاں مساجد کی تزئین و آرائش میں ان کا کافی کردار ہے، اور انہوں نے جو وسعت دی ہے یہاں پہ مساجد کو، اس میں عثمانی ترکوں کا بڑا کردار ہے جی، یہ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں جی۔ اس مجموعے میں دوسری مسجد کا نام سلمان فارسی ہے، جو مسجد فتح کے جنوب میں 20 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ معروف صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، جنہوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے واسطے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس مسجد کو بھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تعمیر کیا گیا، بعد میں وزیر سیف الدین کے حکم سے ترمیم ہوئی، پھر سلطان عبد المجید اول جو ترکوں کے سلطان تھے، انہوں نے پھر اپنے دور میں اس کو تعمیر کیا، وسعت کی اس کی۔ اچھا، تیسری مسجد کا نام مسجد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو مسجد سلمان کے جنوب میں 15 میٹر کی دوری پر ہے۔ یہ سابقہ مذکور مساجد کے ساتھ تعمیر ہوئی، اب اس کی توسیع بھی ہو گئی ہے، بلکہ اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو منہدم کیا گیا تھا اس کی تعمیر کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر آگے مسجد ابوبکر کے جنوب میں 10 میٹر کے فاصلے پہ چوتھی جو مسجد ہے یعنی عمر بن خطاب واقع ہے، اس کا طرز تعمیر بھی مسجد فتح سے مطابقت رکھتا ہے، اور غالباً اس کی تعمیر بھی مسجد فتح کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اسی ترتیب میں پانچویں مسجد کا نام مسجد علی بن ابو طالب ہے۔ یہ مستطیل شکل میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کی لمبائی 8.5 میٹر اور چوڑائی 6.5 میٹر ہے۔ غالباً یہ مسجد بھی مسجد الفتح کے ساتھ ہی تعمیر ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ترمیم کے عمل سے گزری۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر عمرو بن ود، جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جو خندق پار کر کے آ گیا تھا، حضرت عمر نے ان کو تلوار کے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا۔ تو یہ حضرت علی کی مسجد اس مقام پہ واقع ہے۔ اچھا جی، اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اس مجموعے میں جو چھٹا نمبر مسجد کا آتا ہے تاریخی لحاظ سے، یہ مسجد سعد بن معاذ کے نام سے یہاں پہ موجود ہے۔ اس مجموعے کی سب سے چھوٹی مسجد ہے جس کی پیمائش صرف 3/4 میٹر ہے۔ اچھا جی،
یہ بھی اس کی تعمیر بھی عثمانی سلطان عبد المجید اول کے دور میں ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہے تفصیل ان مساجد کی، جو یہاں پہ 6 مساجد ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 7ویں جو مسجد ہے وہ ہے مسجد قبلہ تین، تو وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو اس طرح وہ بھی ان کے ساتھ ملا دیے تو یہ 7 مساجد کٹھی ہو جاتی ہیں۔ ان کو عرب میں سبع المساجد ہی بولا جاتا ہے۔ آپ اگر گوگل کریں گے سبع المساجد کے نام سے تو ان سب کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ اچھا جی، ہم نے یہ سارے مقام تو دیکھ لیے ہیں، مسجدیں بھی دیکھ لی ہیں۔ اوپر جو سب سے اوپر مسجد تھی حضرت سلمان فارسی کی، جو جہاں خیمہ تھا وہاں پہ انہوں نے قلین وغیرہ ڈالے ہوئے، وہاں ہم نے 2 نفل بھی پڑھ لیے۔ وہ جو یہ کوئی ضروری نہیں ہے 2 نفل، یہ بات یاد رکھا کریں، کچھ لوگوں نے ان کو فرض کر لیا ہے کہ جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ 2 نفل ضرور پڑھیں گے۔ یہ نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ فرض ہے، بلکہ یہ مسجد کے 2 نفل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ جب بھی مسجد میں آئیں تو 2 نفل پڑھے بغیر مسجد کے اندر نہ بیٹھیں، تو اس لحاظ سے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ اب جو سعودی حکومت نے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو بھی تاریخی مقام ہے جن میں مشہور غار حرا ہے، اس کے علاوہ مسجد قبلہ تین ہے، خندق ہے، مسجد احد ہے، یہ سارے مقامات ہیں، اس طرح بدر ہے، ہر جگہ پہ انہوں نے بڑی زبردست تبدیلی لائی ہے۔ وہاں پہ ایک پکنک والا ماحول بنا دیا ہے، کھانے پینے کے لیے سٹال لگا دیے ہیں مقامی باشندوں کی، ان سے روزگار بھی چلتا ہے، اور جو وہاں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ مہیا ہوتا ہے۔ تو اینڈ پہ ہم مسجد خندق کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو مسجد الفتح بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جامع مسجد ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ سعودی حکومت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ مساجد کی بڑی زبردست تزئین و آرائش کی جاتی ہے، ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، جدید سے جدید وہاں پہ ٹیکنالوجی مساجد میں مہیا کی جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر مسجد جہاں بھی آپ سعودیہ میں جائیں گے آپ کو مینٹین ملے گی، وہاں پہ سیکورٹی ملے گی، اور صفائی کا بہترین انتظام ہوگا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ کو ہر مسجد میں غسل کے لیے جگہ بھی ملے گی۔ ہمارے تو بڑی مشکل سے لیٹرین دستیاب ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ مساجد میں آپ کو غسل کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ تو یہ ہم مسجد کے اندر جائیں گے، یہاں بھی انشاءاللہ 2 نفل ادا کریں گے۔ یہ مسجد بھی اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، جس طرح کہ سعودیہ کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ کہ یہ ترا امتیاز ہے کہ وہاں پہ مساجد کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں نے جو دیکھی ہے، وہاں پہ مساجد کی جو وسعت ہے نا، بڑی بڑی مساجد ہے، بڑی بڑی مساجد ہے، چھوٹی مساجد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہاں پہ ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری جگہ کی کمی کی وجہ سے مساجد بنائی جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو جامع مسجد ملے گی، آپ دیکھیں گے اس کا جو مرکزی ہال ہوگا وہ کافی بڑا ہوگا، کافی وسیع ہوگا، کافی تعداد میں وہاں پہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جی یہ آج کی زیارت الحمدللہ ہم نے مکمل کی ہے۔ یہاں اب میں 2 نفل ادا کروں گا جو مسجد کی حرمت کا تقاضا ہے۔ تو امید کرتے ہیں جی یہ میری چھوٹی سی جو کاوش ہے کہ میں ہر جگہ کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ بیان کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو شو کرتا رہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں میں جاؤں وہاں کی میں تاریخی اہمیت کو بیان کروں۔ تو امید کرتے ہیں ہم ناظرین کو یہ ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا ولاگ پسند آئے گا۔ یہ زیارت کے سلسلے میں سبع المساجد کی آج یہ زیارت تھی۔ تو چلتے چلتے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کوئی دوست مجھے کوئی مشورہ دینا چاہے میرے ولاگ کے بارے میں تو میری اصلاح کر سکتا ہے کمنٹ باکس میں، اور پھر چلتے چلتے یہ بھی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ زیارت میں، ابھی کافی زیارتیں رہتی ہیں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔